أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ اسے ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ ہم نے کہا اس مردے کو اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے، تو وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ تم یہی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس طرح کہ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تم یہی کرتے رہے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ And recall also the incident when you slew a man. Then you swore false oaths and started to blame one another for it, and God decided to reveal what you were concealing. Thus, we said, strike this corpse with a piece of that cow which has been slaughtered for swearing oaths on it, so he came to life. Precisely in this manner, God will restore the dead to life, and he shows you his signs that you may understand. You persisted in this attitude until, after this your hearts again became hard as if they were rocks or even harder. And among rocks, there are also some from which rivulets flow, and among them are also some which break asunder and water gushes from them, and there are also some among them that tumble down for fear of God. It is a fact that you have been persisting in this attitude, and God is not unaware of whatever you do.